آج ہی کسی بھی وقت قرآن پاک کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کے چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مسند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعت و برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کامنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس۔ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا۔ کبھی خالی تو دور کی بات، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ کی پریشانی جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی جیسے ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بزرگ
सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह वजीफा सूरत कौसर का वजीफा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क़ के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज़्क़ के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। यह वजीफा सिर्फ 3 रोज का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें। किसी नमाज के बाद इतने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफे को जायज़ हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद हो जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को या दोस्त अहबाब को नीचा दिखाना है। फखर गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी व इंकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। इसके अलावा हलाल का लुकमा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करें। अव्वल व आखिर 11-11 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफा ख़त्म होने के बाद अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई शरीनी या कोई दूसरी चीज़ आपने तकसीम करनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। नाज़रीन कराम, आजकल के ज़माने में पैसा हर इंसान की लाजमी ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरा करें। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकालीफ हों, दुख हो, परेशानियां हों, सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर बे औलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मर्तबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है, लेकिन बेहद मुजर्रब है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब करम का मामला करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। और मौजज़ा करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ही की है। बस हमें तो हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें यही हुक्म दिया किया है। यह वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का और कुरान पाक की 2 छोटी छोटी सूरतों का वजीफ़ा है, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर उनको गैब से मदद हुई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हो। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। चलते फिरते भी इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। लेकिन अगर कहीं सुकून से बैठकर ये अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तवज्जो के साथ ये अमल मुकम्मल होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफ़ा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें। अब आप लोग ये तो लाजमी पूछेंगे कि कितने दिन करना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा जो है वो 3 दिन का अमल है। लेकिन जब एक दिन आप इस वजीफ़े को करेंगे तो पहले दिन ही इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। इस वजीफ़े के, इस अमल की इजाज़त उन लोगों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, चाहे कोई भी टाइम हो,
कोई भी दिन हो, जैसे कि हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, यानी जिस दिन भी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो उस दिन कर लो। नाजरीन, यह वजीफा किस जगह करना है अब ये समझ लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जगह की कोई पाबंदी नहीं, बेशक आप कहीं जॉब पर हो, यानी कोई नौकरी वगैरह की जगह पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरख्वां पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, कहीं पार्क में फिर रहे हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो और फिर आपको दौलत के बरसने का इंतजार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद मुझे कमेंट में कहोगे, हाँ कारी साहब, आपने हमें जो वजीफा बताया था, हम आपको मिठाई का तोहफा देना चाहते हैं कि हमारी ये फला जो हाजत थी वो अल्लाह पाक के फजल व करम से पूरी हो गई। अपनी अपनी हाजात की नियत कर लें, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नियत कर लें। जब भी आपको वक़्त बआसानी मिलता हो आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी कर सकता है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत, मुशक्कत और मजदूरी करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और वो तो लाजमन करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत परेशानी है, बस आप उस मसले के हल की नियत रख कर ये पढ़ोगे, अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत और शफकत नाज़िल होगी। अगर आप पहले कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नाज़रीन कराम, वक़्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वजू करना है, इसके बाद आपने एक मर्तबा पढ़ना है, फिर एक मर्तबा पढ़ें। इसके बाद आप अव्वल व आखिर तीन मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत और अजमत है, इसलिए कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नाज़रीन कराम, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये वजीफ़ा एक मर्तबा करना है, दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, फिर दूसरी कोई हाजत हो तो उसके लिए दूसरी मर्तबा पढ़ लें, तीसरी कोई हाजत हो, तीसरा कोई मसला हो उसके लिए तीसरी मर्तबा पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए एक मर्तबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी, तो उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मर्तबा पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हाजत की नियत करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि नाज़रीन दुरूद पाक से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है और उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद ही नाज़रीन कराम, आप लोगों को सबसे पहले सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या कोई तस्बीह ले लें, या फिर आप वैसे भी गिनकर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफा है, सिर्फ 21 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین کرام، اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور ان تمام صفاتی ناموں کی بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، درد و عالم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، وہ بولا یہ لو پکڑو اپنے 70 لاکھ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے جس کے ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر مال و دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ پر در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے
کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، یعنی دعا سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے اور وہ اس چیز سے بزرگ برتر ہے کہ اس کی دعا کو چھوڑ دے جو ان دونوں درودوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے بد نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی
اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کے آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور صورت مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والے انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ لیکن اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر سارے دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں، تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ پھر بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں
یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لینا، ایک بار ثواب کی نیت پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورۃ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو سکیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 تسبیح یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کی پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، فقط واللہ تعالی عالم۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں، اور صرف تو ہی داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔